الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے، اور یہ ماہ شعبان بھی بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، روزہ رکھنے کی تاکید آئی ہے، لہٰذا اس آیت کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ یہ روزے صرف ہم پر واجب نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے ان پر بھی یہ روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ یعنی روزے کی اتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ہر قوم و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور روزے کو عموماً ایسی عبادت کہا جاتا ہے جو عبادت پریکٹیکل ہے، یعنی یہ ہمیں آمادہ کرتی ہے، عبادت کا طریقہ سکھاتی ہے۔ روزہ مثلاً کس طرح سے احکامات الہی پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح سے ماننا چاہیے۔ اگر کوئی عبادت واقعاً اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھاتی ہے تو وہ روزہ ہے۔ مثلاً روزے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک کوئی چیز نہیں کھانی ہے، نہیں پینی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جسے کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، جسے پینے سے منع کیا جا رہا ہے، وہ حلال چیزیں ہیں۔ جب آپ روزہ نہیں تھے تب تک وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال تھی، آپ اسے کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے۔ یہی عبادت الہی حکم پروردگار عالم پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اسے اختیار کرنا ہے۔ یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ 14-15 گھنٹے کا وقت ہے روزے کا، اس وقت میں اب ہم وہ چیز جو حلال تھی ہمارے لیے اب تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اس 14-15 گھنٹے تک تمہیں اس سے پرہیز کرنا ہے، اگرچہ وہ حلال ہے۔ یہ ہے حکم پروردگار عالم کو ماننا۔ چیز حلال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں کھانا تو نہیں کھانا ہے۔ کھانے کا دور، آپ اس کے کھانے کی نیت بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سوچ بھی لیا تو اس پر بھی کفارہ آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہترین مہینہ ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان۔ ایک مہینہ ہے، پورے سال بھر ہمیں یہ کس طرح سے گزارنا چاہیے یہ ماہ مبارک رمضان بتاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت الہی کے لیے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیے، عموماً جو مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، جو نمازوں سے دور رہتے ہیں،
جو عبادتوں سے دور رہتے ہیں، جو تلاوت قرآن پاک سے دور رہتے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے سبب وہ بھی مسجدوں میں بھی آتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، عبادت الہی کو بھی انجام دیتے ہیں، روزوں کو بھی رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم اس ایک مہینے میں عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں پورا سال کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے ماہ مبارک رمضان کو گزارتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں پورا سال گزارنا ہے، تب جا کے مقصد الہی پورا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور یہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ اپنے قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہترین موقع ہے ابھی قضا روزے رکھنے کے لیے، وقت ہے جس کے جتنے روزے چھوٹے ہو وہ اس مہینے میں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں اہمیت روزہ بیان کر دوں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 صرف الا الصیام فانہ لی وانا اجری بہ۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک کا اجر دیا جاتا ہے، ہر نیکی کے بدلے۔ یعنی جو انسان نیک عمل انجام دیتا ہے، اس نیک عمل کا ثواب کتنا ہے؟ یا 10 گنا یا 70 گنا۔ اب روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا 10 گنا، لیکن روزے کا ثواب بے حساب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں دینے والا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی بالصبر صوم، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر سے مراد روزہ ہے۔ یہاں جو صبر آیا ہے آیت میں، امام فرما رہے ہیں یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہاں بھی صبر آیا ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا، بس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے، اس طرح دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد بخوبی یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ روزے دار کا درجہ بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ گویا کہ انسان روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے ان سب کے ثواب کا علم محدود ہے، لیکن روزے کا ثواب صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث ہے جس میں روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی کل عمل ابن آدم هو له غیر الصیام هو لی وانا اجری بہ۔ روزے دار کے علاوہ اولاد آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے، یعنی روزے دار کو ایک علیحدہ فضیلت بخشی گئی ہے، ایک الگ افضلیت بخشی گئی ہے۔ روزے دار کے علاوہ اولاد آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور قیامت کے دن بندہ مومن کی اسی طرح سپر ہے جس طرح دنیا میں ہر آدمی کا اسلحہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور روزے دار کے دہن کی بو خداوند عز و جل کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے۔ اور روزے دار کو دوہری خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت جب کوئی چیز کھاتا پیتا ہے
اور دوسرے جب میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی روزہ رکھنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ جس طرح سے اسلحے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے روزہ قیامت کے روز انسان کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، اس ذات گرامی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو خداوند عالم کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اس بندے نے اپنے خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے ترک کر رکھا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ فضیلت روزہ ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے حفاظت کی سپر ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزہ رکھو کیونکہ وہ جہنم سے محفوظ رہنے کی سپر ہے، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ مرتے وقت تم بالکل خالی پیٹ ہو تو ایسا ہی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرض اللہ الصیام، اب روزہ کیوں فرض قرار دیا گیا ہے اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہے حدیثوں میں۔ فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خداوند عالم نے روزے کو لوگوں کے خلوص کی آزمائش کے لیے فرض کیا ہے۔ لوگوں کے خلوص کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس بندے میں کتنا خلوص ہے، اس لیے کہ روزے میں انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، اور نیت کا جاننے والا صرف اور صرف خداوند عالم ہے۔ ہم ایک دوسرے کی نیتوں کو نہیں جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کس عمل کو انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے۔ اب ہم کیا جانے کہ کس بندے نے، ہم تو یہی جان رہے ہیں ظاہراً کہ یہ بندہ روزے دار ہے، نہیں معلوم وہ چھپ کر کھا پی رہا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بندوں کے خلوص کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس نے واقعاً جو روزے کی نیت کی ہے پورے دن یہ روزے سے ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شہزادی کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ تعالیٰ نے روزے کو خلوص کے استحکام کے لیے واجب قرار دیا ہے، خلوص کو قائم کرنے کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ امام وہ وجہ کو بیان فرما رہے ہیں، روزہ واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سب برابر ہو جائیں، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہ چکھ لے وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ مالدار شخص جب جو دل چاہا اس نے لے لیا، خرید لیا، کھا لیا، چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے چاہا کہ اس کی تمام مخلوقات کے درمیان مساوات پیدا ہو جائے اور مالدار بھی بھوک کا مزہ اور درد چکھ لے، تاکہ اس کا دل بھی کمزوروں کے لیے نرم پڑ جائے اور وہ بھی بھوکوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے، عربی عبارت میں چھوڑ دے رہا ہوں طولانی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے تاکہ وہ بھی، یہ امام کی حدیث ہے، تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے، اور یہ کہ روزے دار اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے خدا کے سامنے ذلیل، مسکین اور نیاز مند محسوس کرے۔
خداوند عالم کا عارف اور ثواب کا مستحق بن جائے۔ اس کے علاوہ اس میں خواہشات کا توڑ اور نصیحت، فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادگی، آئندہ کے لیے رہنمائی ہے، اور تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے اس کو برداشت کرنا کتنا دشوار ہے، لہٰذا اسے دیکھ کر وہ ان کے وہ حقوق ادا کرے جن کو خداوند عالم نے ان کے اموال میں رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ روزے کے واجب ہونے کی وجوہات اماموں نے، معصومین نے بیان فرمائی۔ اب روزے کے معنوی اثرات انسان پر کیا ہوتے ہیں، انسان کی روح پر روزے کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی چند حدیثیں سن لیں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، نوم الصائم عبادت و نفسہ تسبیح، روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ اگر انسان بغیر روزہ رکھے سو رہا ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی، لیکن روزے دار اگر سو رہا ہے تو اس کا روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت ہے، اور اس کا سانس لینا روزے کی حالت میں تسبیح کہلاتا ہے۔ ان اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو روزے دار کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو رکھتا ہے کہ فرشتے اس روزے دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص ایک دن مستحبی روزہ، اب مستحبی روزے کا بھی ثواب دیکھ لیجئے، جو شخص ایک دن مستحبی روزہ رکھے تو اگر اسے پوری زمین سونے سے بھر کر دے دی جائے تو بھی اس کا اجر کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک مستحبی روزے کا اجر ہے۔ روز قیامت وہ اپنے مکمل اجر کو حاصل کرے گا، یہ اس کا اجر مکمل طور پر روز قیامت ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کا سونا عبادت، سانس، تسبیح اور دعا مستجاب ہے، نیز اس کے عمل کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں جب روزہ کھولے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے تمام مومنین کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، روزے دار عبادت الہی میں مشغول ہے، چاہے وہ بشرطے کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ تو روزے کی حالت میں گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کے حدود بھی امام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو روزہ رہنا چاہیے۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اب امام نے حقیقت روزہ کو بیان کیا ہے کہ انسان جب روزے کی نیت کرتا ہے تو کن کن چیزوں سے اس کا روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بس صرف نہ کھائے نہ پیے، اسی کا نام روزہ نہیں۔ کھانے پینے کا نام کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی انسان کے تمام اجزاء بدن روزہ دار ہونا چاہیے۔ اور اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو بچا کر رکھو، اور نیک باتوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہو۔ یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، لہو لعب کی باتیں نہ کریں، اپنا ٹائم پاس نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ جب وہ روزہ رکھا ہے تو روزے کو عبادت الہی میں گزاریں۔ اگر کہیں بیٹھا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے بیٹھے، یا تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھے، یا خاموش بیٹھ جائے، کچھ نہیں کر رہا ہے تو غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، خاموش بیٹھیں۔ بولنے سے اچھا خاموش رہنا ہے، اور اپنے خادموں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔
یعنی جو ہمارے یہاں کام کرنے والے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، اگر ہمارے کام کرنے والے ہیں تو ہم ان پر بھی نرمی سے پیش آئیں، ان پر سختی نہ کریں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، کھال اور بال کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ تو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے اس طرح سے روزہ رہے کہ ہمارے پورے اجزاء بدن روزے سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت، اور یہ بہترین مہینہ ہے ماہ مبارک شعبان۔ اس میں ہم اپنے قضا روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، مفصل طور پر یہاں خطبے میں تمام مسائل بیان نہیں ہو سکتے، تو ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق مسائل کو علماء دین سے حاصل کرے کہ ان کا کیا فریضہ ہے، کس طرح سے انہیں روزے انجام دینا چاہیے، اور جو لوگ مریض ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود اپنے بدن میں اس پر کیا گزر رہی ہے وہ انسان بہتر جانتا ہے۔ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے، یہ نہ تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے نہ کوئی عالم دین بتا سکتا ہے۔ انسان کو خود یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کی باڈی، اس کا جسم کس طرح سے بھوک کو برداشت کرتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ یہ خود انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس اختیار سے عالم دین سے مسئلہ حاصل کرے کہ اس کی باڈی کے اعتبار سے روزہ رکھنا اس کے لیے کس طرح کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدا